اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں مدثر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن اباؤٹ اسلام یوٹیوب چینل۔ ہمارا آج کا مضمون، جیسا کہ آپ کو اندازہ ویڈیو ٹائٹل اور تھمبنیل سے ہو گیا ہوگا، آپ ہیں کہ آسان تفسیر قرآن اور تفہیم القرآن کا آج سے باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کتاب کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیتی ہے اور کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیتی ہے؟ اگر آپ بھی ان سب سوالوں کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیے، کوئی بھی پارٹ کو مس نہ کیجیے۔ تو چلتے ہیں اپنے منتخب کردہ موضوع کی طرف۔ آج کے لیکچر کا آغاز ہم قرآن کے تعارف سے کریں گے۔ کتابوں کے پڑھنے کے عادی ہیں، ان میں ایک متعین موضوع پر معلومات، خیالات اور دلائل کو ایک خاص تصنیفی ترتیب کے ساتھ مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ اب جب ایک ایسا شخص جو قرآن سے بالکل ناآشنا ہے پہلی مرتبہ اس کتاب کے مطالعے کا ارادہ کرتا ہے، وہ یہ توقع لیے ہوئے آگے بڑھتا ہے کہ کتاب ہونے کی حیثیت سے اس میں بھی عام کتابوں کی طرح پہلے موضوع کا تعین ہوگا۔ اب اور فصول میں تقسیم کر کے ترتیب وار ایک ایک مسئلے پر بحث کی جائے گی، اور اسی طرح زندگی کے ایک ایک شعبے کو بھی الگ الگ لے کر اس کے متعلق احکام اور ہدایات سلسلہ وار درج ہوں گی۔ لیکن جب وہ کتاب کھول کر مطالعہ شروع کرتا ہے تو یہاں اسے اپنے توقع کے بالکل خلاف ایک دوسرے ہی انداز سابقہ پیش آتا ہے جس سے وہ اب تک بالکل ناواقف تھا۔ یہاں وہ دیکھتا ہے کہ اعتقادی مسائل، اخلاقی ہدایات، شرعی احکام، دعوت اور نصیحت، عبرت اور تنقید، ملامت اور تخویف، بشارت اور تسلی، دلائل اور شواہد، تاریخی قصے، آثار کائنات کی طرف اشارے بار بار ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں۔ ایک ہی مضمون مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ میں دہرایا جا رہا ہے۔ ایک مضمون کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اچانک شروع ہو جاتا ہے، بلکہ ایک مضمون کے بیچ میں دوسرا مضمون یکایک آ جاتا ہے۔ مخاطب اور متکلم بار بار بدلتے اور خطاب کا رخ مختلف سمتوں میں پھرتا رہتا ہے۔ بابوں اور فصلوں کی تقسیم کا کہیں نشان نہیں۔ تاریخ ہے تو تاریخ نگاری کے انداز میں نہیں، فلسفہ ہے تو منطق اور فلسفے کی زبان میں نہیں، انسان اور موجودات عالم کا ذکر ہے تو علوم طبیعیہ کے طریقے پر نہیں، تمدن اور سیاست اور معاشرت و معاشرت کی گفتگو تو ہے مگر علوم عمران کے طرز پر نہیں، قانونی احکام اور اصول قانون کا بیان ہے۔ انسان اور موجودات عالم کا ذکر ہے تو علوم طبیعیہ کے طریقے پر نہیں، تمدن اور سیاست اور معاشرت کی گفتگو تو ہے مگر علوم عمران کے طرز پر نہیں۔ اخلاق کی تعلیم تو ہے مگر فلسفہ اخلاق کے سارے لٹریچر سے اس کا انداز بالکل جدا ہے۔ یہ سب کچھ اپنے سابق کتابی تصور کے خلاف پا کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ ایک غیر مرتب اور غیر مربوط اور غیر منتشر سا کلام ہے جو اول سے لے کر آخر تک بے شمار چھوٹے بڑے مختلف شذرات پر مشتمل ہے مگر مسلسل عبارت کی شکل میں لکھ دیا گیا ہے۔ مخالفانہ نقطہ نظر سے دیکھنے والا اس پر طرح طرح کے اعتراضات بناتا اور موافقانہ نقطہ نظر سے رکھنے والا کبھی معنی کی طرف سے آنکھیں بند کر کے شکوک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس ظاہری بے ترتیبی کی تعویلیں کر کے اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی مصنوعی طریقے سے ربط تلاش کر کے عجیب نتائج نکالتا ہے اور کبھی نظریہ شذرات کو قبول کر لیتا ہے جس کی وجہ سے ہر آیت اپنے سیاق و سباق سے الگ ہو کر ایسی معنی آفرینیوں کی اماجگاہ بن جاتی ہے جو قائل کے منشا کے بالکل خلاف ہوتی ہے۔ ایک کتاب کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والے کو اس کا موضوع معلوم ہو، اس کا مقصد اور مدعا اور اس کے مرکزی مضمون کا علم ہو، اس کے انداز بیان سے واقف ہو، اس کی اصطلاحی زبان اور اس کے محسوس طرز تعبیر سے شناسائی ہو، اس کے بیانات اپنی ظاہری عبارت کے پیچھے جن احوال اور معاملات سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی نظر کے سامنے رہیں۔ عام طور پر ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں ان میں یہ چیزیں بآسانی مل جاتی ہیں، اس لیے پہنچنے میں ہمیں کوئی بڑی زحمت نہیں ہوتی، مگر قرآن میں یہ اس طرح نہیں ملتی جس طرح ہم دوسری کتابوں میں انہیں پانے کے عادی رہے ہیں۔ ایک عام کتاب، اس لیے ایک عام میں سے کوئی شخص قرآن کا مطالعہ شروع کرتا ہے تو اس کتاب کے موضوع، مدعے اور مرکزی مضمون کا سراغ نہیں ملتا۔ انداز بیان اور طرز تعبیر بھی اسے کچھ اجنبی سا محسوس ہوتا ہے اور اکثر مقامات پر اس کی عبارت کا پس منظر بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے۔
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متفرق آیات میں حکمت کے جو موتی بکھرے ہوئے ہیں، ان میں سے کم و بیش مستفید ہونے کے باوجود آدمی کلام اللہ کی اثر روح تک پہنچنے سے قاصر رہتا ہے۔ علم کتاب حاصل کرنے کی بجائے اس کو کتاب کے محض چند منتشر نکات اور فوائد پر قناعت کر لینی پڑتی ہے۔ اکثر لوگ جو قرآن کا مطالعہ کر کے شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ کے ان ضروری اصولوں سے ناواقف رہتے ہیں کہ وہ فہم کتاب کے ان ضروری مبادی سے ناواقف رہتے ہوئے جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کے صفحات پر مختلف مضامین انہیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بکثرت آیات کا مطلب ان پر کھلتا ہی نہیں۔ بہت سی آیات کو دیکھتے ہیں کہ بجائے خود نور حکمت سے جگمگا رہی ہیں، مگر سیاق عبارت میں بالکل بے جوڑ محسوس ہوتی ہیں۔ مختلف مقامات پر تعبیرات اور اسلوب بیان کی ناواقفیت انہیں اصل مقصد سے ہٹا کر کسی اور ہی طرف لے جاتی ہے، اور پر پس منظر کا صحیح علم نہ ہونے سے شدید غلط فہمیاں پیش آتی ہیں۔ کتاب ہے، اس کے نزول کی کیفیت اور اس کی ترتیب کی نوعیت کیا ہے؟ موضوع گفتگو کیا ہے؟ اس کی ساری بحث کس مدعے کے لیے ہے؟ کس مرکزی مضمون کے ساتھ اس کے یہ بے شمار مختلف علوم مضامین وابستہ ہیں؟ کیا طرز استدلال اور کیا طرز بیان اس نے اپنے مدعے کے لیے اختیار کیا ہے؟ یہ اور ایسے ہی چند دوسرے ضروری سوالات جن کا جواب صاف اور سیدھے طریقے سے اگر آدمی کو ابتدا ہی میں مل جائے تو وہ بہت سے خطرات سے بچ سکتا ہے اور اس کے لیے فہم و تدبر کی راہیں کشادہ ہو سکتی ہیں۔ جو شخص قرآن میں تصنیفی ترتیب تلاش کرتا ہے اور وہاں اسے نہ پا کر کتاب کے صفحات میں بھٹکنے لگتا ہے، اس کی پریشانی کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ مطالعہ قرآن کے ان اصولوں سے واقف نہیں۔ وہ اس گمان کے ساتھ مطالعہ شروع کرتا ہے کہ وہ مذہب کے موضوع پر ایک کتاب پڑھنے چلا ہے۔ موضوع کتاب ان دونوں کا تصور اس کے ذہن میں وہی ہوتا ہے جو عام طور پر مذہب اور کتاب کے متعلق ذہنوں میں پایا جاتا ہے، مگر جب وہاں اسے اپنے ذہنی تصور سے بالکل ہی مختلف ایک چیز سے سابقہ پیش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے مانوس نہیں کر سکتا۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک اجنبی مسافر ہے جو کسی نئے شہر کی گلیوں میں کھو گیا ہے۔ اگر اسے پہلے ہی بتا دیا جائے کہ تم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہو وہ تمام دنیا کی لٹریچر میں اپنے طرز کی ایک ہی کتاب ہے، اس کی تصنیف دنیا کی ساری کتابوں سے بالکل مختلف طور پر ہوئی ہے، اپنے موضوع اور مضمون اور ترتیب کے لحاظ سے بھی وہ ایک نرالی چیز ہے، لہٰذا تمہارے ذہن کا وہ کتابی سانچہ جو اب تک کی کتب بینی سے بنا ہے اس کتاب کے سمجھنے میں تمہاری مدد نہ کرے گا، بلکہ اسے سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے پہلے سے قائم کیے ہوئے قیاسات کو ذہن سے نکال کر اس کی عجیب خصوصیات سے شناسائی حاصل کرو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ناظر کو قرآن کی اصل سے واقف ہونا چاہیے، وہ اس پر ایمان لائے یا نہ لائے، مگر اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اسے نقطہ آغاز کے طور پر اس کی وحی حدوث نے اور اس کے پیش کرنے والے یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور فرماروا ہے، اپنے بے پایہ مملکت کے اس حصے میں جسے زمین کہتے ہیں انسان کو پیدا کیا اور اسے جاننے اور سوچنے اور سمجھنے کی قوت دے دی، بھلائی اور برائی کی تمیز دی، انتخاب اور ارادے کی آزادی عطا کی، تصور کے اختیارات بخشے اور فی الجملہ ایک طرح کی خود اختیاری دے کر اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ اس منصب پر انسان کو مقرر کرتے وقت خداوند عالم نے اچھی طرح اس کے کان کھول کر یہ بات اس کے ذہن نشین کر دی کہ تمہارا اور تمام جہان کا مالک، معبود اور حاکم میں ہوں۔ میری اس سلطنت میں نہ تم خود مختار ہو، نہ کہ بندے ہو، اور نہ میرے سوا کوئی تمہاری اطاعت اور بندگی اور پرستش کا مستحق ہے۔ یہ زندگی جس میں تمہیں اختیارات دے کر بھیجا جا رہا ہے دراصل تمہارے لیے ایک امتحان کی مدت ہے جس کے بعد تمہیں میرے پاس واپس آنا ہے، اور میں تمہارے کام کی جانچ کر کے فیصلہ کروں گا کہ تم میں سے کون امتحان میں کامیاب رہا اور کون ناکام رہا۔ تمہارے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ مجھے اپنا واحد معبود اور حاکم تسلیم کرو، جو ہدایت میں بھیجوں اس کے مطابق دنیا میں کام کرو، اور دارالامتحان سمجھتے ہوئے اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ تمہارا اصل مقصد میرے آخری فیصلے میں کامیاب ہونا ہے۔
اس کے برعکس تمہارے لیے ہر وہ رویہ غلط ہے جو اس سے مختلف ہو۔ اگر پہلا رویہ اختیار کرو گے جسے اختیار کرنے کے لیے تم آزاد ہو تو تمہیں دنیا میں امن اور اطمینان حاصل ہوگا، اور جب میرے پاس پلٹ کر آؤ گے تو میں تمہیں ابدی کا وہ گھر دوں گا جس کا نام جنت ہے۔ اور اگر کسی دوسرے رویے پر چلو گے جس پر چلنے کے لیے بھی تم کو آزادی دی ہے تو دنیا میں تم کو فساد اور بے چینی کا مزہ چکھنا ہوگا، اور دنیا سے گزر کر عالم آخرت میں جب آؤ گے تو ابدی رنج اور مصیبت کے اس گہرے میں پھینک دیے جاؤ گے جس کا نام دوزخ ہے۔ یہ فہمائش کر کے مالک کائنات نے نوع انسانی کو زمین میں جگہ دی، اور اس نوع کے اولین افراد آدم اور حوا کو وہ ہدایت بھی دے دی جس کے مطابق انہیں اور ان کی اولاد کو زمین میں کام کرنا تھا۔ یہ اولین انسان جہالت اور تاریکی کی حالت میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ خدا نے زمین پر ان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں کیا۔ وہ حقیقت سے واقف تھے، انہیں ان کا قانون حیات بتایا گیا تھا۔ ان کا طریقہ زندگی خدا کی اطاعت یعنی کہ اسلام تھا، اور وہ اپنی اولاد کو یہی بات سکھا کر گئی کہ اللہ کا فرما بردار بن کر رہو۔ لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ انسان اس صحیح طریقہ زندگی سے منحرف ہو کر مختلف قسم کے رویوں کی طرف چل پڑا۔ انہوں نے غفلت سے اس کو گم بھی کیا اور شرارت سے اس کو مسح بھی کر ڈالا۔ انہوں نے خدا کے ساتھ زمین اور آسمان کی مختلف انسانی اور غیر انسانی حیالی اور مادی ہستیوں کو خدائی میں شریک ٹھہرایا۔ انہوں نے خدا کے دیے ہوئے علم حقیقت میں طرح طرح کے اوہام اور نظریوں اور فلسفوں کی آمیزش کر کے بے شمار مذاہب پیدا کر لیے۔ انہوں نے خدا کے مقرر کیے ہوئے عادلانہ اصول، اخلاق اور تمدن شریعت کو چھوڑ کر یہاں بگاڑ کر اپنی خواہش نفس اور اپنے تعصبات کے مطابق ایسے قوانین زندگی گھڑے جن سے خدا کی زمین ظلم سے بھر گئی۔ خدا نے جو محدود خود اختیاری انسان کو دی تھی اس کے ساتھ یہ مطابقت نہ رکھتی تھی کہ وہ اپنی تخلیقی مداخلت سے کام لے کر ان بگڑے ہوئے انسانوں کو زبردستی صحیح رویے کی طرف موڑ دے۔ اور اس نے دنیا میں کام کرنے کے لیے جو مہلت اس نوع کے لیے اور اس کی مختلف قوموں کے لیے مقرر کی تھی، اس کے ساتھ یہ بھی مطابقت نہ رکھتی تھی کہ اس بغاوت کو رونما ہوتے ہی وہ انسانوں کو ہلاک کر دیتا۔ پھر جو کام ابتدائی آفرینت سے اس نے اپنے ذمے لیے تھے وہ یہ تھا، پھر خود اختیاری کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی مہلت عمل کے دوران میں اس کی رہنمائی کا انتظام وہ کرتا رہے گا۔ چنانچہ اس خود انو ہی میں سے رکھنے والے اور اس والے تھے۔ اس نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا، اپنے پیغامات ان کے پاس بھیجے، ان کو علم حقیقت بخشا، انہیں صحیح قانون حیات ادا کیا، اور انہیں اس کام پر کیا کہ بنی آدم کو اس راہ راست کی طرف پلٹنے کی دعوت دیں جس سے وہ ہٹ گئے تھے۔ یہ پیغمبر مختلف قوموں اور ملکوں میں اٹھتے رہے، ہزارہ برس تک ان کی آمد کا سلسلہ چلتا رہا، ہزارہ کی تعداد میں وہ مبعوث ہوئے۔ ان سب کا ایک ہی دین تھا، یعنی وہ صحیح رویے جو اول روز سے ہی انسان کو بتایا گیا تھا۔ وہ سب ایک ہی ہدایت کے پیروکار تھے، یعنی اخلاق و تمدن کے وہ ازلی اور ابدی اصول جو آغاز ہی میں انسان کے لیے تجویز کر دیے گئے تھے۔ اور ان سب کا ایک ہی مشن تھا، یعنی کی دعوت دیں۔ پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کریں ان کو منظم کر کے ایک ایسی امت بنائیں جو خود اللہ کے قانون کی پابند ہو، اور دنیا میں قانون الہی کی اطاعت قائم کرنے، اور پیغمبروں نے اپنے اپنے دور میں اس مشن کو پوری خوبی کے ساتھ ادا کیا، مگر ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد تو ان کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوئی، اور جنہیں اسے قبول کر کے امت مسلمہ کی حیثیت اختیار کی وہ آہستہ آہستہ خود بگڑتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض امتیں ہدایت الہی کو بالکل ہی گم کر بیٹھی اور بعض آمیزشوں سے مسح کر دیا۔ آخرکار خداوند عالم نے سرزمین عرب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی کام کے لیے مبعوث کیا جس کے لیے پچھلے انبیاء آتے رہے تھے۔ ان کے مخاطب عام انسان بھی تھے اور جو اس دعوت ایک طرف خود اپنی زندگی کا نظام خدا کی ہدایت پر قائم کریں اور دوسری طرف دنیا کی اصلاح کے لیے جدوجہد کریں۔ اسی دعوت اور ہدایت کی کتاب یہ قرآن ہے جو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔
ہے اور اس کا مدعا کیا ہے؟ یہ ہے کہ ظاہر بینی یا قیاس آرائی یا خواہش نفس کی غلامی کے سبب سے انسان خدا اور نظام کائنات اور اپنی ہستی اور اپنی دنیاوی زندگی کے متعلق جو نظریات قائم کیے ہیں اور ان نظریات کی بنا پر جو رویے اختیار کر لیے ہیں وہ سب حقیقت نفس کے لحاظ سے غلط اور نتیجے کے اعتبار سے خود انسان ہی کے لیے تباہ کن ہے۔ حقیقت وہ ہے جو انسان کو خلیفہ بناتے وقت خدا نے خود بتا دی تھی، اور اس حقیقت کے لحاظ سے انسان کے لیے وہی رویہ درست اور خوش انجام ہے جسے پہلے صفات میں ہم صحیح رویے کے نام سے بیان کر چکے ہیں۔ اس کا مدعا انسان کو کی طرف دعوت دینا اور اللہ کی اس ہدایت کو واضح طور پر پیش کرنا ہے جسے انسان اپنی غفلت سے گم اور اپنی شرارت سے مسح کرتا رہا۔ ان تین بنیادی امور کو ذہن میں رکھ کر کوئی شخص قرآن کو دیکھے تو اسے صاف نظر آئے گا کہ یہ کتاب کہیں اپنے موضوع اور اپنے مدعے اور اپنی مضمون سے بال برابر بھی نہیں ہٹی۔ اول سے لے کر آخر تک اس کے مختلف مضامین اس کے مرکزی مضمون کے ساتھ اس طرح جڑے ہیں جیسے ایک ہار کے چھوٹے بڑے رنگ برنگے موتی آپس میں سے ایک ہار کے مختلف رنگ برنگے جواہر ہار کے رشتے میں مربوط اور منسلک ہوتے ہیں۔ وہ زمین اور آسمان کی ساحت پر، انسان کی حلقت پر، آثار کائنات کے مشاہدات اور گزری ہوئی قوموں کے واقعات پر گفتگو کرتا ہے، مختلف قوموں کے عقائد، اخلاق اور اعمال پر تنقید کرتا ہے، اور بہت سی دوسری چیزوں کا ذکر بھی کرتا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ اسے طبعیات یا تاریخ یا فلسفہ یا کسی اور فن کی تعلیم دینی ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے حقیقت نفس کے متعلق انسان کی غلط فہمیاں دور کرنی ہیں، اصل حقیقت لوگوں کے ذہن نشین کرنی ہے، ہلاکت رویے کی غلطی اور بد انجامی واضح کرنی ہے، خلاف حقیقت رویے کی غلطی اور بد انجامی واضح کرنی ہے، اور اس رویے کی طرف دعوت دینی ہے جو مطابق حقیقت اور خوش انجام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر چیز کا ذکر صرف اس حد تک اور اس انداز میں کرتا ہے جو اس کے مدعا کے لیے ضروری ہے، ہمیشہ ان چیزوں کا ذکر بقدر ضرورت کرنے کے بعد غیر متعلق تفصیلات کو چھوڑ کر اپنے مقصد اور مرکزی مضمون کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس کا سارا بیان انتہائی یکسانی کے ساتھ دعوت کے محور پر گھومتا رہتا ہے۔ مگر قرآن کے طرز بیان اور اس کی ترتیب اور اس کے بہت سے مضامین کو آدمی اس وقت تک اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ اس کی کیفیت نزول کو بھی اچھی طرح نہ سمجھ لے۔ قرآن کس نوعیت کی کتاب ہے؟ اسے لکھ کر محمد مصطفیٰ اس نوعیت کی کتاب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت اسے لکھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا ہو اور کہہ دیا ہو کہ اسے شائع کر کے لوگوں کو ایک خاص رویہ زندگی کی طرف بلا لائیں۔ نوعیت کی کتاب بھی نہیں کہ اس میں مصنفانہ انداز پر کتاب کے موضوع اور مرکزی مضمون کے متعلق بحث کی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں نہ تصنیفی ترتیب پائی جاتی ہے پایا جاتا ہے۔ دراصل اس کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے شہر مکہ میں اپنے ایک بندے کو پیغمبری کی خدمت کے لیے منتخب کیا اور اسے حکم دیا کہ اپنے شہر اور اپنے قبیلے قریش سے دعوت کی ابتدا کرے۔ یہ کام شروع کرنے کے لیے آغاز میں جن ہدایات کی ضرورت تھی صرف وہی دی گئیں اور وہ زیادہ تر 3 مضمونوں پر مشتمل تھی۔ ایک پیغمبر کو اس امر کی تعلیم کہ وہ خود اپنے آپ کو اس عظیم الشان کام کے لیے کس طرح تیار کرے اور کس طرز پر کام کرے۔ دوسری یہ کہ حقیقت نفس کے متعلق ابتدائی معلومات اور حقیقت کے بارے میں ان غلط فہمیوں کی مجمل ترتیب جو گرد و پیش کے لوگوں میں پائی جاتی تھی، جن کی وجہ سے ان کا رویہ غلط ہو رہا تھا، جن کی پیروی میں انسان کے لیے فلاح و سعادت ہے۔ شروع کے یہ پیغامات ابتدائی دعوت کی مناسبت سے چند چھوٹے چھوٹے مختصر بولوں پر مشتمل ہوتے تھے، جن کی زبان نہایت شستہ، نہایت شیریں، نہایت پر اثر اور مخاطب قوم کے مذاق کے مطابق بہترین ادبی رنگ کے لیے ہوتی تھی، تاکہ دلوں میں یہ بول تیر و نشتر کی طرح پیوست ہو جائیں۔ کان خود بہت ان کے ترنم کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہوں اور زبانیں ان کے حسن تناسب کی وجہ سے بے اختیار ہو کر انہیں دہرانے لگے۔ پھر ان میں مقام رنگ بہت اگرچہ بیان تو کی جا رہا ہے قریب ترین ماحول سے لی گئی تھی جس سے مخاطب لوگ اچھی طرح مانوس نہ تھے،
انہی کی تاریخ، انہی کی روایت، انہی کے روزمرہ مشاہدے میں آنے والے آثار حرابیوں پر ساری گفتگو، انہی کی روایت، انہی کے روزمرہ مشاہدے میں آنے والے آثار اور انہی کی اعتقادی اور اخلاقی اور اجتماعی خرابیوں پر ساری گفتگو تھی تاکہ وہ اس سے اثر لے سکیں۔ دعوت کا یہ ابتدائی مرحلہ تقریباً 4 یا 5 سال تک جاری رہا، اور اس مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا رد عمل 3 صورتوں میں ظاہر ہوا۔ پہلا یہ کہ چند سالے آدمی اس دعوت کو قبول کر کے امت مسلمہ بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ ایک کثیر تعداد جہالت یا خود غرضی یا آبائی طریقے کی محبت کے سبب سے مخالفت پر آمادہ ہو گئی۔ تیسرے اور قریش کے حدود سے نکل کر اس نئی دعوت کی آواز نسبتاً زیادہ وسیع حلقے میں پہنچنے لگی۔ یہاں سے اس دعوت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں اسلام کی تحریک اور پرانی جاہلیت کے درمیان ایک سخت کشمکش برپا ہوئی، جس کا سلسلہ 8-9 سال تک چلتا رہا۔ نہ صرف مکے، نہ صرف قبیلے، نہ صرف قریش میں، بلکہ پورے عرب کے بیشتر حصوں میں بھی جو لوگ پرانی جاہلیت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے وہ اس تحریک کو بزور مٹا دینے پر تل گئے۔ انہوں نے اسے دبانے کے لیے سارے حربے استعمال کر ڈالے، جھوٹا پراپوگنڈا کیا، الزامات لگائے، شبہات اور اعتراضات کی بوچھار کی، عوام الناس کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے اندازیاں کی، ناواقف لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے روکنے کی کوششیں کی، اسلام قبول کرنے والوں پر نہایت وحشیانہ ظلم و ستم ڈھائے، ان کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا، ان کو اتنا تنگ کیا کہ ان میں سے بہت سے لوگ 2 دفعہ اپنے گھر چھوڑ کر حبش کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور بالآخر تیسری مرتبہ ان سب کو مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن اس شدید اور روزے افزوں مزاحمت کے باوجود یہ تحریک پھیلتی چلی گئی، اور کوئی گروہ میں کوئی خاندان اور کوئی گھر ایسا نہ رہا جس کے کسی نہ کسی فرد نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو۔ بیشتر مخالفین اسلام کی دشمنی میں شدت اور تلخی کی وجہ یہی تھی کہ ان کے اپنے بھائی، بھتیجے، بیٹے، بیٹیاں، بہنیں اور بہنوئی دعوت اسلام کے نہ صرف پیروکار بلکہ جانثار حامی ہو گئے تھے۔ ان کے اپنے دل اور جگر کے ٹکڑے ہی ان کے برسرے پیگار ہونے کو تیار تھے۔ پھر لطف یہ ہے کہ جو لوگ اپنی پرانی جاہلیت سے ٹوٹ کر اس نوخیز تحریک کی طرف چلے آ رہے تھے وہ پہلے بھی اپنی سوسائٹی کے بہترین لوگ سمجھے جاتے تھے، اور اس تحریک میں شامل ہونے کے بعد وہ اتنے نیک، اتنے راست باز اور اتنے پاکیزہ اخلاق کے انسان بن جاتے تھے کہ دنیا اس دعوت کی برتری محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ایسے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور انہیں یہ کچھ بنا رہی تھی۔ اس طویل اور شدید کشمکش کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے حسب موقع اور حسب ضرورت اپنے نبی پر ایسے پرجوش خطبے نازل کیے جن میں دریا کی سی روانی، سیلاب کی سی قوت اور تیز و تند آگ کی سی تاثیر تھی۔ ان خطبوں میں ایک طرف اہل ایمان کو ان کے ابتدائی فرائض بتائے گئے، ان کے اندر جماعتی شعور پیدا کیا گیا، انہیں تقوی اور فضیلت اخلاق اور پاکیزگی سیرت کی تعلیم دی گئی، طریقے بتائے گئے، ان کو دین حق کی تبلیغ کے طریقے بتائے گئے، کامیابی کے وعدوں اور جنت کی بشارتوں سے ان کی ہمت بندھائی گئی، انہیں صبر و ثبات اور بلند حوصلگی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے پر ابھارا گیا، اور فداکاری کا احساس زبردست جوش اور ولولہ ان میں پیدا کیا گیا کہ وہ ہر مصیبت کو جھیل جانے اور مخالفت کے بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری طرف مخالفین اور راہ راست سے منہ موڑنے والوں اور غفلت کی نیند سونے والوں کو ان قوموں کے انجام سے ڈرایا گیا جن کی تاریخ سے وہ خود واقف تھے، ان تباہ شدہ بستیوں کے آثار سے عبرت دلائی گئی جن کے کھنڈروں پر سے شب و روز اپنے سفروں میں ان کا گزر ہوتا تھا۔ عبرت کی دلیلیں ان کھلی نشانیوں سے دی گئیں جو رات دن زمین اور آسمان میں ان کی آنکھوں کے سامنے نمایاں تھی، اور جن کو وہ خود اپنی زندگی میں بھی ہر وقت دیکھتے اور محسوس کرتے تھے۔ شرک اور دعوی خود مختاری
اور انکار آخرت اور تقلید آبائی کی غلطیاں ایسی بین دلائل سے واضح کی گئیں، دل کو لگنے اور دماغ میں اتر جانے والی تھیں۔ پھر ان کے ایک ایک شعبے کو رفع کیا گیا، ایک ایک اعتراض کا معقول طریقے سے جواب دیا گیا، ایک الجھن جس میں وہ خود پڑے ہوئے تھے یا دوسروں کو الجھانے کی کوشش کرتے تھے صاف کی گئی، اور ہر طرف سے گھیر کر جاہلیت کو ایسا تنگ پکڑا گیا کہ عقل و ہرد کی دنیا میں اس کے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ باقی نہ رہی۔ اس کے ساتھ پھر ان کو خدا کے غضب اور قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کا خوف دلایا گیا۔ ان کے برے اخلاق اور غلط طرز زندگی اور جاہلانہ رسوم اور حق دشمنی اور مومن آزاری پر انہیں ملامت کی گئی، اور اخلاقی تمدن کے وہ بڑے بڑے بنیادی اصول ان کے سامنے پیش کیے گئے جن پر ہمیشہ سے خدا کی پسندیدہ صالح تہذیبوں کی تعمیر ہوتی چلی آ رہی ہے۔ کی صورتوں کا پس منظر: مکے میں اس تحریک کو اپنا کام کرتے ہوئے 13 سال گزر چکے تھے کہ یکایک مدینے میں اس کو ایک ایسا مرکز بہم پہنچ گیا جہاں اس کے لیے ممکن ہو گیا کہ عرب کے تمام حصوں سے اپنے پیروکاروں کو سمیٹ کر ایک جگہ اپنی طاقت کو جمع کر لے۔ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیشتر پیروکار اسلام میں ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے۔ اس طرح یہ دعوت تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ اس مرحلے میں حالات کا نقشہ بالکل بدل گیا۔ امت مسلمہ ایک باقاعدہ ریاست کی بنا ڈالنے میں کامیاب ہو گئی۔ پرانی جاہلیت کے علمبرداروں سے مسلح مقابلہ شروع ہوا۔ پچھلے انبیاء کی امتوں یہود و نصارہ سے بھی سابقہ پیش آیا۔ خود امت مسلمہ کے اندرونی نظام میں مختلف قسم کے منافق گھس آئے اور ان سے بھی نمٹنا پڑا، اور 10 سال کی شدید کشمکش سے گزر کر آخرکار یہ تحریک کامیابی کی اس منزل پر پہنچی کہ سارا عرب اس کے زیر نگیں ہو گیا، اور عالمگیر دعوت اور اصلاح کے دروازے اس کے سامنے کھل گئے۔ اس مرحلے کی بھی مختلف منزلیں تھیں اور ہر منزل میں اس تحریک کی محسوس ضرورتیں تھیں۔ ان ضرورتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تقریریں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی رہیں جن کا انداز کبھی آتش خطابت کا، کبھی شاہانہ فرامین کا، کبھی احکام کا، کبھی معلمانہ درس و تعلیم کا، اور کبھی مصلحانہ افہام و تفہیم کا ہوتا تھا۔ ان میں بتایا گیا کہ جماعت اور ریاست اور مدنیت کی تعمیر کس طرح کی جائے، کہ مختلف شعبوں کو کن اصول پر قائم کیا جائے، منافقین سے کیا سلوک کیا جائے، ذمی کافروں سے کیا برتاؤ کیا جائے، اہل کتاب سے تعلقات کی کیا نوعیت رہے، برسر جنگ دشمنوں اور معاہد قوموں کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا جائے، اور منظم اہل ایمان کا یہ گروہ دنیا میں خداوند عالم کی خلافت کے فرائض انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو کس طرح تیار کرے۔ ان تقریروں میں ایک طرف مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی تھی، ان کی کمزوریوں پر تنبیہ کی جاتی تھی، ان کو راہ خدا میں جان و مال سے جہاد کرنے پر ابھارا جاتا تھا، ان کو شکست اور فتح، مصیبت اور راحت، بدحالی اور خوشحالی، امن اور خوف، غرض ہر حال میں اس کے مناسب اخلاقیات کا درس دیا جاتا تھا۔ انہیں اس طرح تیار کیا جاتا تھا کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین بن کر اس دعوت اور اصلاح کے کام کو سر انجام دے سکیں۔ دوسری طرف ان لوگوں کو جو دائرہ ایمان سے باہر تھے، اہل کتاب، منافقین، کفار و مشرکین، سب کو ان کی مختلف حالتوں کے لحاظ سے سمجھانے، نرمی سے دعوت دینے، سختی سے ملامت کرنے اور نصیحت کرنے، خدا کے عذاب سے ڈرانے اور سبق آموز واقعات اور احوال سے عبرت دلانے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ ان پر حجت تمام کر دی جائے۔ یہ ہے قرآن مجید کی مدنی صورتوں کا پس منظر۔ واضح ہو جاتی ہے، اس بیان سے یہ واضح ہو جاتی اس دعوت کے ساتھ اترنا شروع ہوا، اور وہ دعوت اپنے آغاز سے لے کر اپنے انتہائی تکمیل 23 سال کی مدت میں جن مرحلوں اور جن منزلوں سے گزرتی رہی، ان کی مختلف النوع ضرورتوں کے مطابق قرآن کے مختلف حصے نازل ہوتے رہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی کتاب میں وہ تصنیف ترتیب نہیں ہو سکتی جو ڈاکٹری کی جاتی ہے۔
پھر اس دعوت کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ قرآن کے جو چھوٹے اور بڑے حصے نازل ہوئے وہ بھی رسالوں کی شکل میں شائع نہیں کیے جاتے تھے بلکہ تقریروں کی شکل میں بیان کیے جاتے تھے اور اسی شکل میں پھیلائے جاتے تھے۔ اس لیے ان کا اسلوب بھی تحریری نہ تھا بلکہ خطابت کا اسلوب تھا۔ پھر یہ خطابت بھی ایک پروفیسر کے لیکچروں کی سی نہیں بلکہ ایک دائی کے خطبوں کی سی تھی، جسے دل و دماغ، عقل اور جذبات ہر ایک سے اپیل کرنا تھی، جس کو ہر قسم کی ذہنی نیتوں سے سابقہ پیش آتا تھا، جسے اپنی دعوت و تبلیغ اور عملی تحریک کے سلسلے میں بے شمار مختلف حالتوں میں کام کرنا پڑتا تھا۔ ہر ممکن پہلو سے اپنی بات دلوں میں بٹھانا، خیالات کی دنیا بدلنا، جذبات کا سیلاب اٹھانا، مخالفتوں کا زور توڑنا، ساتھیوں کی اصلاح اور تربیت کرنا اور ان میں جوش اور عزم ابھارنا، دشمنوں کو دوست بنانا اور منکروں کو معترف بنانا، مخالفین کی حجت منقطع کرنا اور ان کی اخلاقی طاقت کا استحصال کر دینا، جو ایک دعوت کے علمبردار اور ایک تحریک رہنما کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کام کے سلسلے میں اپنے پیغمبر پر جو تقریریں نازل فرمائیں ان کا طرز خطابت وہی تھا جو ایک دعوت کے لیے مناسب حال ہوتا ہے۔ ان میں کالج کے لیکچروں کا سا انداز تلاش کرنا بالکل مناسب نہیں۔